اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے پیار کر لیا جنت سیدھا ہے اس کے لیے، سیدھا اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ کا تو حکم ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم تو بلند ہے نا اس سے بھی، تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ کبھی بھی اپنے دل کے اندر اہل بیت کی نفرت نہ آئے، کبھی بھی۔ بلکہ کبھی کبھی تو ہم وہ جو نفرت کرتے ہیں نا اہل بیت والوں سے، ہم ان سے رشتہ داری کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی کہے نا یار یہ تو مولا علی کو برا کہتا ہے، یہ تو اہل بیت والوں کو یا صحابہ کو برا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں یار، رشتہ داری ہے، کی کریے، مجبوری ہے۔ کل قیامت میں مجبوری کام نہیں آئے گی، کل قیامت میں یہ محبتیں کام آئیں گی۔ اور اہل بیت والوں سے محبت کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے حضور تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت فاطمہ کا گھر تھا، تو اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ رک گئے، نماز پڑھنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ جب رکے دروازہ کو دستک دی، فرمایا اے فاطمہ یہ حسین کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ نا ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو میں نے ان کو تھوڑا ڈانٹا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اے فاطمہ میرے حسین کو ڈانٹا نہ کر، اس کو رلایا نہ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ روتا ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، میرا دل پریشان ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جو اہل بیت سے محبت کرے گا یوں سمجھ لیں وہ رسول اللہ کے دل کو خوش کرتا ہے، جو اہل بیت والوں کو تنگ کرے گا ان کو ناراض کرے گا سمجھ لو اس نے رسول اللہ کے دل کو ناراض کیا۔ اور اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت والوں سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اہل بیت سے قطعاً بھی دور نہ رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اللہ پاک نے